حضرت بلال حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال حبشی شام چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا، بلال ہمیں ملنا کیوں چھوڑا دیا؟ آنکھ کھلتے ہی مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، مسجد میں حاضری دی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے، وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اہل مدینہ نے کہا، ایک بار وہی اذان سنا دیں جو سرکار کے زمانے والی۔ معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، لیکن لوگوں نے حسنین کریمین سے کہلوایا، اب انکار کرنا ناممکن تھا۔ اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل قابو میں نہ رہا۔ پیارے آقا کا زمانہ تازہ ہو گیا، عورتیں بچے سب نکل آئے، غم سے نڈال بے قرار ہچکیاں بن گئیں۔ جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگ چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال کی نظر ممبر رسول پر پڑی، ممبر خالی دیکھا، سرکار نہیں تھے۔ خالی ممبر دیکھ کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، اذان مکمل نہ کر سکے۔ ہوش میں آئے تو اٹھے، روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یا اللہ، حضرت بلال جیسی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔